ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں جو کچھ ہوا اسے ایک حادثہ کہہ کر بھول جانا ہماری سب سے بڑی نادانی ہوگی۔ سوچا سمجھا اربوں ڈالر کا بزنس ماڈل ہے۔ ان کے ویوز چند ہزار سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان کے ہاتھ میں مائک تھما کر ایسے سوال کرتے ہیں تاکہ ان کو اکسایا جائے، تھمبنیل بنایا جاتا ہے جسے دیکھ کر آپ کا خون کھول اٹھتا ہے۔ پوڈ کاسٹر ہیں، ان کا دھندا آپ کے اسی جذبے سے چلتا ہے۔ ایک ایسا جرم جس کی کوئی FIR نہیں کٹتی، اور ایک ایسی دکان جہاں کے خریدار بھی آپ ہیں اور وہاں پر بکنے والا سودا بھی آپ ہی کی غیرت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ موبائل کی اسکرین پر اسکرولنگ کرتے ہوئے جو نفرت، غصہ اور فرقہ واریت سے بھرپور مواد دیکھتے ہیں، یا یہ کوئی اتفاق ہے یا پھر ایک سوچا سمجھا اربوں ڈالر کا بزنس ماڈل ہے؟ آج کے اس ڈیجیٹل بازار میں جسے ہم پوڈ کاسٹ کلچر کہتے ہیں، وہاں اب علم نہیں بکتا، وہاں اب تماشا بکتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تماشا ہمارے ایمان، ہماری مقدسات اور ہماری تہذیب کی لاش پر لگایا جاتا ہے۔ آخر اس کھیل کا ماسٹر مائنڈ کون ہے اور یہ کھیل کس طرح ہماری روح کو کھوکھلا کر رہا ہے؟ ابھی حال ہی میں ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں جو کچھ ہوا اسے ایک حادثہ کہہ کر بھول جانا ہماری سب سے بڑی نادانی ہوگی۔ وہ کوئی لائیو شو کی غلطی نہیں تھی، بلکہ ایک ڈیجیٹل وائرس کا ہولناک دھماکہ تھا جو ہمارے معاشرے کے جسم میں پچھلے کئی برسوں سے اتارا جا رہا ہے۔ ان یوٹیوب اسٹوڈیوز کے بند کمروں کی نفسیات کو سمجھیے۔ یہ ہوسٹ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر یہ کسی پروفیسر، کسی سچے عالم یا کسی محقق اور مصلح کو سامنے بٹھائیں گے تو ان کے ویوز چند ہزار سے آگے نہیں بڑھ سکتے، جس سے ان کے شاہی ششکے پورے نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے یہ کسی کچے، کسی جاہل، کسی شہرت کے بھوکے ذہن کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں، ان کو سامنے بٹھا کر ان کے ہاتھ میں مائک تھما کر ایسے سوال کرتے ہیں تاکہ ان کو اکسایا جائے، پھر وہ ایسے جوابات دے جس سے یہ مشہور ہو جائے اور ان کی پوڈ کاسٹ وائرل ہو جائے۔ پھر اس چارٹرڈ جہالت کا 30 سیکنڈ کا ایک زہر آلود کلپ کاٹا جاتا ہے اور اس پر ایک ایسا تھمبنیل بنایا جاتا ہے جسے دیکھ کر آپ کا خون کھول اٹھتا ہے۔ آپ غصے میں آ کر اس کو کمنٹ کرتے ہیں، اس کو اپنے دوست کو شیئر کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ پوڈ کاسٹر اپنے اکاؤنٹ میں غلیظ ڈالر جمع کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کا جذبہ سچا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو پوڈ کاسٹر ہیں ان کا دھندا آپ کے اسی جذبے سے چلتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا ہمارے مقدسات اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ چند ویوز کی خاطر ان کی نیلامی کی جائے؟ اظہار رائے کی ایک حد ہوتی ہے اور یہ حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے ہمارے ایمان کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ جب ان سوشل میڈیا کے بے لگام پلیٹ فارمز پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں کہیں بھی کوئی گستاخی ہوتی ہے تو یہ صرف ایک وائرل ویڈیو کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے اس ملک کے امن اور اس معاشرے کے سکون پر ایک آپریٹڈ حملہ ہوتا ہے۔ اب ہمیں لگی لپٹی کے بغیر سچ کو سچ کہنا ہوگا۔ جب بھی ایسے نازک اور حساس تاریخ کے موضوعات کو اچھالا جاتا ہے تو سب سے پہلے ذمہ داری علماء پر، بالعموم تمام مکتبہ فکر کے علماء پر اور بالخصوص شیعہ مکتبہ فکر کے سنجیدہ علماء اور دانشوروں پر ہوتی ہے، جو اس مہینے میں، جو مکتبہ فکر محرم الحرام کے مہینے میں بے لگام ہو جاتا ہے، ان کے سنجیدہ علماء اور دانشوروں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یا تو وہ امن کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں یا پھر ایسے افراد کو اپنی صفوں سے باہر کریں، اپنی صفوں سے نکال پھینکیں جو سستی شہرت کے بھوکے اور مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ قربانی، ایثار اور امت کو ایک لڑی میں پرونے کا مہینہ ہے۔ یہ مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ اسلام کا کوئی بھی سچا مکتبہ فکر ہو، ان کے نزدیک صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حرمت پر سمجھوتا کفر کے برابر کا جرم ہونا چاہیے۔ مسجد کا ممبر ہو، امام بارگاہ کا ممبر ہو یا یوٹیوب کا مائک ہو، کسی کو بھی نفرت کا پیٹرول بیچ کر اپنی دکان چمکانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔